میرا نام فراز ہے، ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور میں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہنے لگا۔ میں دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا، ماں مجھے دعائیں دیتی، بیٹا اللہ تجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا کہ یہ غریب ہے۔ ایک دن میں چارپائی پر سویا ہوا تھا کہ میری چارپائی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی کہ جلدی کرو، چارپائی کے نیچے گڑھا کھودو۔ جب میں نے چارپائی کے نیچے سے گڑھا کھودا تو منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ زمین کے اندر سے پچھلے 4 دنوں سے کوئی بھی کام نہیں ملا تھا۔ گھر میں راشن تک کے پیسے نہ تھے، تھوڑا سا آٹا بچا ہوا تھا جس کی کل میں نے 1 روٹی بنا کر ماں کو کھلا دی تھی۔ کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے، مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ ماں کی بیماری کی پریشانی الگ اور کام نہ ملنا ایک الگ مصیبت تھی۔ میں سارا دن مزدوروں کے ساتھ سڑک پر بیٹھا رہتا تھا کہ شاید مجھے کوئی کام مل جائے۔ وہ لوگ جہاں جہاں کام ڈھونڈنے جاتے میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگتا، کیونکہ مجھے ابھی اس طرح کے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی تو میری ڈگری ادھوری تھی تو مجھے کہیں نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ مایوس ہو کر میں تھک ہار کر بیٹھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ہم دونوں کا کیا ہوگا۔ میری ماں کو شوگر کی بیماری تھی اور اگر انسولین نہ لگتی تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، اور انسولین بھی تو بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایسے میں انسولین کہاں سے لاتا؟ میں اپنے کچے گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹا رو رہا تھا اور خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ آپ نے ہمارا کیسا نصیب بنایا؟ اتنی دولت شہرت ہونے کے باوجود پھر مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں میں 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہوں۔ میری اپنی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا اور صبر بھی کر لیتا، لیکن اپنی بیمار ماں کو میں اس طرح سے کیسے دیکھوں؟ ابھی میں خدا سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ جب مجھے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کہیں دیگیں چڑھی ہوئی ہوں یا کوئی دیگ میں چمچہ چلا رہا ہو۔ مجھے یہ آواز بڑی عجیب لگی، کیونکہ میرے گھر سے دور دور تک کسی کا بھی گھر نہیں تھا، اور ہمارے گھر تو ایک وقت کا کھانا تو دور کی بات، دیگیں کہاں سے چڑھتی؟ میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، کیونکہ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے یا میرے کان بج رہے ہیں۔ تبھی جس چارپائی پر میں لیٹا تھا ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو، کیونکہ وہ چارپائی ہلنے لگی تھی۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پر وہ چارپائی پڑی ہوئی تھی وہیں پر ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دیگ ہے اور وہ گول گول ہلتے ہوئے چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً سے پہلے کڑہاڑی اٹھائی، کیونکہ اس وقت میرے پاس وہی موجود تھی، اور میں اس زمین کو کھودنے لگا۔ جب میں نے تھوڑی سی زمین کھودی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی دیگ پڑی ہوئی تھی جو پرانے وقتوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں نے دیگ کے اوپر کھینچنا ہی چاہا تھا جب میری ماں اندر سے میری آواز سن کر باہر دوڑی آئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اس کے بیٹے کے ساتھ آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ وہ اتنی زور زور سے کلہاڑی کے وار کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے ایک دیگ کے پاس دیکھا تو وہ حیرت سے ہی آنکھیں پھاڑے مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ تو میں انہیں بتانے لگا کہ ابھی مجھے آواز آئی تھی، اور جب میں نے زمین کھود کر دیکھی تو سامنے ایک بہت بڑی دیگ پڑی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، سنبھل کر اس کا ڈھکن کھولنا، یہ نہ ہو اس میں کوئی سانپ وغیرہ موجود ہو، کیونکہ اگر ایسی چیزوں میں سانپ اپنا بسیرا کیے ہوتے ہیں۔ میں ماں کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ جب میں نے وہ ڈھکن ہٹایا تو سامنے ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے چند قدم پیچھے لیے تھے، کیونکہ اگر میں وہیں کھڑا رہتا تو ممکن تھا کہ وہ سانپ مجھے ڈس لیتا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ کلہاڑی اٹھائی اور اس سانپ کے سر پر دے ماری۔ شاید وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ایک ہی وار سے مر گیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور پھر اس دیگ میں جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام میرے لیے مختص کر دیا ہے۔ میرا نام فراز ہے اور میں اپنے والد کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں، اور بابا کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی، اور ہم دونوں ماں بیٹے کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ میرے والد نے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے کی تھی جس سے ان کے 2 بچے راشد اور ارشاد ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی میری والدہ یعنی سکینہ مائی سے کی تھی۔ میری ماں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی اپنے خاندان سے باہر کی تھی، اور وہ لوگ بھی ابھی تک پچھتا رہے تھے، کیونکہ میرے والد کے گھر والوں نے انہیں بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا۔ جب تک کہ میرے نانا زندہ رہے تب تک وہ میری ماں سے معافیاں مانگتے رہے کہ ہم نے تمہاری شادی وہاں کر کے تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ میری ماں اپنے باپ کی اس طرح معافیاں مانگنا دیکھ کر سر جھکا لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ نہ تو اپنے شوہر کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے بارے میں۔ اس کو لگتا تھا کہ یہی اس کا نصیب تھا، اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ جب میرے دونوں بڑے بھائیوں نے ہم دونوں کو گھروں سے نکالا تو ہمارے پاس کہیں بھی جانے کا ٹھکانہ نہ تھا۔
ہم دونوں پریشان حال تھے۔ میری ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ میں ان کو لیے ایک دوست کے گھر آ گیا۔ 3 دن ہم وہاں پر رہے۔ پھر اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرنے لگی کہ تمہارا دوست اور اس کی ماں کب تک ہمارے گھر رہیں گے؟ میں 2 اور انسانوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میرا دوست ہرگز اپنے منہ سے مجھے یہ نہ کہتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تو بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ لیکن میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنی ماں کے لیے خاموشی سے میں دوسرے شہر آ گیا۔ یہاں مجھے بس سٹینڈ پر ایک کنڈکٹر ملا تھا جس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ ہمارے پاس تو کہیں اور جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے ہم بس سٹینڈ پر بیٹھے تھے، تبھی کنڈکٹر کی ہم پر نظر پڑی اور پھر اس نے جب ہماری آپ بیتی سنی تو وہ بیچارہ ہماری مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آبادی سے دور ایک گھر ہے جہاں تمہیں ماہانہ 1000 کرایہ دینا پڑے گا، تم لوگ وہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ تھوڑے سے وقت میں ہی کنڈکٹر سے ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اس کا نام احمد بخش تھا اور وہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان کا ہوگا۔ ایک چاقو چبند آدمی تھا۔ یہاں آ کر ہماری رہائش کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، لیکن ایک مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا، اور وہ تھا کہ ہم اپنے اخراجات کا خرچ کیسے پورا کریں گے، کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ دن گزر رہے تھے۔ ایک دن مجھے ایک دودھ والے کے ہاں کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھے ماہانہ 10,000 روپے دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہاں اتنا زیادہ کام تو نہیں تھا، لیکن وہ جو کام مجھ سے کروانا چاہتا تھا وہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آج تک میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے باڑے میں صفائی کرنی تھی اور صرف صبح اور شام کو جا کر صفائی کرنی ہوتی تھی، باقی سارا دن میں فارغ ہوتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایک کے بجائے دوسرا کام بھی ڈھونڈ لیا جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ میں نے اس دودھ والے سے بات کرنی چاہی تو اسے مجھ سے بھی بہتر صفائی کرنے والا مل گیا، تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ایک بار پھر میں اور میری ماں بدر ہو چکے تھے، لیکن اب کی بار میرے پاس 10,000 تھے۔ میں نے گھر میں راشن ڈلوایا، میرے پاس باقی 4,000 بچے تھے، جس سے میں نے اپنی ماں کی دوائیاں خرید لیں، کیونکہ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دن بدن بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس گوالے کے ہاں میں کام کیا کرتا تھا، اس کے گھر کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی ماں کا علاج کروایا تو ماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آنے کا فیصلہ مجھے غلط لگنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس طرح گھر سے مت نکالیے، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ میں نے کئی بار اپنے بڑے بھائیوں کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں نے مجھ سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نمبر تک تبدیل کر لیے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک دل کیا کہ عدالت میں کیس دائر کر دوں تاکہ میری جائیداد کا حصہ مجھے مل جائے، لیکن میرے پاس تو وکیل ہائر کرنے کے لیے ویسے بھی نہیں تھے۔ ایسے میں کیسے کیس لڑ سکتا تھا؟ ایسے کیسز لڑتے وقت تو انسان کی ساری جمع پونجی اس پر لگ جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس سوچ کو رفع دفع کیا اور پھر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کہیں بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے کوئی کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو میں اس شہر میں نیا آیا تھا اور دوسرا میرے تعلقات بہت محدود تھے۔ میں نے یہاں کسی سے گلنے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں جہاں گھر ملتا تھا وہ ایک ایسی ویران جگہ تھی جہاں گھر بہت دور دور تھے۔ اگر مشکل وقت آن بھی پڑتا تھا تو کوئی بھی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ شہر میں کوئی گھر کرائے پر لے لیا جائے، لیکن وہاں کے کرائے اتنے زیادہ تھے کہ میں سوچ کے ہی نفی میں سر ہلائے پھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے پھر اسی کنڈکٹر سے رابطہ کیا تاکہ میں کوئی نوکری حاصل کر سکوں۔ اس نے مجھے بس سٹینڈ پر بلا لیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نوکری موجود نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے بس کو صاف کرنے کا کام کرنا پڑا۔ نہایت ہی سادہ اور عام سا کام تھا، لیکن وہ مجھے اس کے 6,000 ماہانہ دینے لگا۔ گھر کے کچھ خرچے سنبھلنے لگے تو میں نے اس نوکری کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی، بلکہ میں نے کنڈکٹر کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی اور نوکری ڈھونڈ کے دے دو، میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کنڈکٹر بیچارہ خود ضرورت مند آدمی تھا، میری مدد کب تک کر سکتا تھا؟ ایک روز اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہمارے گھر کی چھت گر گئی۔ صد شکر کہ ہم دوسرے کمرے میں تھے، میری ماں اور میں بچ کے۔ اب ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو ہم نے کچن بنایا ہوا تھا، اب ہم اسی میں رہائش اختیار کر چکے تھے، کیونکہ ہمارے بڑے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ مجھے تو اس چھت کو بنانا بھی نہیں آتا تھا، میں کوئی بھی کام کرنا نہیں جانتا تھا، کیونکہ اپنے ماں باپ کا میں بہت لاڈلا تھا۔ آج تک ایسے محنت والے کام کیے ہی نہیں تھے۔ اب تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب ان لوگوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ یہ سردیوں کی اولین دن تھے جب میں اور میری ماں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھا رہے تھے۔
تبھی میرا بڑا بھائی آیا اور کہنے لگا یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، اگر اس کو کہہ دو کہ دکان پر آ کر ہاتھ بٹا دیا کرے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو کوئی کام نہیں جانتا، میں کیسے کوئی کام کروں، اور اس کو کھاتا دیکھو تو کھاتے کھاتے یہ تھکتا نہیں ہے، جب دیکھو منہ ہلا رہا ہے۔ کل سے تم نے دکان پر آنا ہے اور پھر دکان میں صاف ستھرائی کا کام کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا تو یہ کام تو بآسانی آتا ہوگا۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی ہے، اس نے ہمارا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خواہ مخواہ میری ماں پر الزام ڈال رہے تھے، میں یہ کیسے برداشت کر پاتا، اس لیے میں نے ان کو چند ایسے جواب دے ڈالے جو انہیں پسند نہیں آئے، اور پھر انہوں نے میری ماں سے نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ مجھے بھی گالیوں سے نوازا۔ تبھی میرا اور بھائی بھی گھر میں داخل ہوا، ہم دونوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے پایا تو ہماری طرف دوڑا چلا آیا۔ راشد بھائی مجھ سے پہلے سے لڑ رہے تھے، ارشد بھائی نے سنا تو وہ بھی آ کر مجھ سے لڑنے لگے۔ میں تو ان دونوں کے اس رویے پر حیران تھا اور ششتر ہو کر دونوں کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھا تھا، لیکن ان کے دل میں آج بھی میرے لیے صرف زہر تھا جو وہ آج کل اگلنے لگے تھے، اور مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ وہ میری ماں پر بات کریں۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو ورگلا کر دوسری شادی کروائی تھی، جبکہ وہ تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، یعنی قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ میرا اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ نہ صرف میری ماں کی عزت و آبرو پر انگلیاں اٹھائیں گی بلکہ مجھے بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جب تک وہ دونوں بولتے رہے تب تک میں برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میری برداشت جواب دے گی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، کیونکہ اس کو اسی طرح سے چپ کروایا جا سکتا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی عزت کی جائے یا ان کو باپ کا سامان دیا جائے۔ ان دونوں نے اس تھپڑ کا بدلہ مجھے گھر سے نکال کر لیا۔ وہ میری ماں کو اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن انہوں نے تو میری ماں کو بھی گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ مجھے تو دھکے مارے تھے، میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن جب انہوں نے میری ماں کو گیٹ سے باہر دھکا دیا تو میں آگے بڑھا اور جلدی جلدی اپنی ماں کو گرنے سے بچایا اور ان دونوں پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک میں اپنے پڑوسیوں کے گھر بیٹھے رہے، تب ہی معلوم ہوا کہ انہوں نے تو کب سے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی ہے اور میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہونے دی، بلکہ دھوکے بازی سے انہوں نے وہ ساری جائیداد میری ماں سے بھی اپنے نام کرا لی ہے جو میرے باپ نے حق مہر میں لکھوائی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے لازمی ڈھونڈیں گے اور میرا نام جو زمین اور جائیداد پر ہے وہ اپنے نام کروانے کی کوشش لازمی کریں گے، اس لیے میں نے وہاں سے نکل جانے میں ہی بھلائی سمجھی اور دوسرے شہر آ کر رہنے لگا۔ لیکن یہاں تو میرے آبائی شہر سے بھی زیادہ مشکلات ہمارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ساری مشکلات اچھے دنوں کی شروعات ہیں، جلد ہی ہمارے حالات پھرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہماری مدد ایسی جگہوں سے ہی کرتے ہیں جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کئی بار تو ہمیں آنکھوں دیکھے منظر پر بھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ ہماری کوئی تصوراتی تخلیق ہے جو ہمیں بے چین سے چین مہیا کیے ہوئے ہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو خدا سے مانگنے نہیں تھکتا اور خدا کے سامنے جھکا رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز سے نوازتے ہیں تو وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خصلت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ جب میں نے اس دیگ کا ڈھکن دوبارہ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ مٹی میں سونے کے بہت سے زیورات موجود ہیں جو شکل سے ہی بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے لاغر اور کمزور چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ انہیں اس طرح خوش ہوتا دیکھ مجھے بھی بہت خوشی ہونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اس طرح کرے گے۔ تبھی میں نے خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فوراً سے پہلے وضو کر لیا اور پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ میری ماں بھی یہ منظر دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میں نوافل سے فارغ ہوا تو میں نے آ کر اس دیگ میں سے سارا سونا اور دوسرے موتی نکال لی، پھر اٹھا کر انہیں کمرے میں رکھ دیا اور رکھ کر دروازہ اچھے سے بند کر کے دیگ دوبارہ سے اسی گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ میں بہت خوش تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میرے اوپر وہ دور بھی آیا تھا کہ جب ایک گوالا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے نہیں کرانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے حالات کبھی بھی نہیں سدھریں گے، میرے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ صبح میں نے وہ سارے زیور اور موتی خدا بخش چاچا کو دکھائے، پھر ان کے ساتھ سنار کے پاس کیا۔ ابھی میں نے ایک موتی نکال کر سنار کے سامنے رکھا ہی تھا کہ جب اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں چمکنے لگیں
اور وہ اتاولا ہو کے پوچھنے لگا، یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تمہیں پتہ بھی ہے ان کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، پھر چاچا کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم آم کھاؤ، پوٹلیاں گننا ہمارا کام ہے، جتنا ہم نے تمہیں کہا ہے اتنا کرو۔ سنہار نے چاچا کی بات سن کر منہ بسور لیا تھا اور کہنے لگا کہ اتنی کیش تو میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں بعد آ کر یہ موتی دے کر کیش لے جائیے گا۔ میں تو حیران تھا، وہ ایک موتی اتنا مہنگا تھا؟ اگر میں وہ سونے کا زیور بیچتا تو میں تو کروڑوں میں کھیلنے لگتا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ یہ سارا زیور اور سونا اور پیسے کسی انسان نے اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے یہاں دفن کر دیے تھے۔ 30 سال پہلے یہ مٹی کا گھر ایک سیاستدان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ جب حکومت کو معلوم ہوا کہ اکرم رضا باقر اس طرح کے کاموں میں انوالو ہے تو انہوں نے اس گھر پر ریڈ کر دی۔ نیب اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ اس نے جو سونا زیور اور پیسے اپنے ڈیرے پر دیگ میں دفن کیے وہ اسے کبھی بھی حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ جس دن وہ رہا ہو کر آیا اسی دن اس کے خلاف کسی نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کروا اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے گھر والے یہ جان ہی نہ سکے کہ آخر وہ سارا پیسہ اور زیور کہاں گیا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ سب پولیس کی حراست میں ہے، لیکن وہ لوگ حقیقت سے ناواقف تھے۔ 3 مہینے لگ گئے مجھے گھر کے حالات بہتر بنانے میں۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا جو ہم 2 لوگوں کی رہائش کے لیے کافی تھا۔ چاچا کے کہنے پر میں نے اپنا ایک الیکٹرانک کا شو روم بھی اوپن کر لیا تھا، وہ جو وہاں بہت اچھی سے چل رہا تھا اور آمدنی خوب ہو رہی تھی۔ ابھی تک وہ سارا خزانہ میرے پاس محفوظ پڑا تھا، ضرورت پڑنے پر میں اسے بیچ سکتا تھا۔ پہلے سے زندگی اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ میں تو خدا کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتا تھا، اس نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دن گزر رہے تھے، یہاں تک کہ 4 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ پھر ایک دن میری ماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ چاچا خدا بخش کی بیٹی میری عمر کی تھی اور 30 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے رنڈوے اور بچوں کے باپوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ چاچا بہت پریشان تھے۔ تب میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تانیہ سے کروں گا، ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ میری ماں جو میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی تلاش کر رہی تھی وہ یہ سن کر حیران رہ گئی، لیکن اس نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے چاچا کے ہاں میری شادی کر دی۔ چاچا میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں، میں کون ہوتا ہوں اپنے خدا کے فیصلے کے خلاف جانے والا۔ تانیہ نے بہت جلد میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ ہمارے گھرانے کا شمار اب خوشحال لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میں جڑواں بچوں کا باپ بنا تو زندگی جیسے مکمل ہو گئی، لیکن اب بہت بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھا میری ماں کا یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا، جس نے ایک بار پھر مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے نہیں پا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ میں بھی معمول کی طرف آ گیا تھا اور اپنے کاروبار پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ ایک روز میں اپنے آبائی شہر گیا تو دل چاہا کیوں نہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ پرانے محلے میں قدم رکھا تو زندگی کے 24 سال جو اس محلے میں گزارے تھے وہ سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آنکھوں میں سے آنسو نکل کر داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ سگے باپ کی یاد نے انگڑائی لی تو ستیلے بھائی بھی شدت سے یاد آئے۔ بے شک انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے میں تو وہ میرے بھائی ہوتے تھے۔ میں آج بھی ان کی ویسے ہی عزت کرتا تھا جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں ان کے لیے نفرت دل میں سما گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ آج تو بھائیوں کو منائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے جتنا مرضی وقت گزر جائے، میں یہیں رہوں گا۔ بے شک وہ مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالیں، میں تب تک باہر کھڑا انتظار کروں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بات نہ کر لیں۔ ابھی میں منصوبے بنا ہی رہا تھا جب سامنے ایک شخص سموسے کی ریڑھی کھینچتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی راشد تھا، جو سر کو جھکا کے آگے بڑھا چلا آ رہا تھا، اور ساتھ میں میرا دوسرا بھائی بھی موجود تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، پھر ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں مجھے اس طرح خود کو تکتا پا کر میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم تینوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور پھر بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور دونوں بہت شرمندہ تھے اور رو کر معافیاں مانگ رہے تھے، جبکہ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں حیران تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یتیم کا مال کھایا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے بلکہ قرضوں میں مبتلا ہونے لگے۔ راشد بھائی کی بیوی کو کینسر تھا، انہوں نے اپنا سارا پیسہ ان کے علاج پر لگا دیا، پھر بھی نہیں بچ پائی، جبکہ ارشاد بھائی نے اپنا سارا پیسہ کاروبار میں لگایا تھا، جہاں سے اسے نقصان ہوا۔
اور پھر جو کچھ انہیں حاصل تھا وہ سب کچھ کھو بیٹھے۔ پڑھے لکھے وہ تھے نہیں، اس لیے کہیں کسی اور جگہ نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوری میں انہیں سب کچھ بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر خریدنا پڑا جہاں وہ سب مل کر رہنے لگے۔ اب اخراجات کا مسئلہ تھا تو وہ انہوں نے سموسوں کی ریڑھی لگا کر حل کر لیا۔ دھیرے دھیرے ان کی شہرت بڑھنے لگی اور پھر لوگ ان کے سموسوں کو پسند کرنے لگے۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ دونوں مل کر محلے کے چوک پر کھڑے سموسے بیچتے ہیں اور اسی سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ بچے تعلیم چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں، اور بچے خود سرکاری اسکول میں جا کر پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ صرف ارشاد بھائی کی بیوی ہی سارے گھر کو سنبھالتی ہیں۔ راشد بھائی نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنے بچے پالنے کی ذمہ داری انہوں نے خود لے لی ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان کی مدد کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تمہاری مدد ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ میں نے زبردستی ان کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے تھے، جتنے بھی میری والٹ میں تھے۔ وہ منع کرتے رہے، پھر روتے ہوئے انہوں نے وہ پیسے جیب میں ڈال لیے۔ اب جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور وہ ہیں کہ مجھ سے معافیاں مانگتے نہیں تھکتے۔ یہ سب میری محنت کا صلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے جو اپنی ماں کی خدمت کی اور وہ بدلے میں انہیں جو مجھے دعائیں دیں وہ دعائیں مجھے لگی ہیں، اور آج میں اس مقام تک آ پہنچا ہوں، ورنہ میرے تو حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ بے شک ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رزق کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، انہی کے دم سے ہی ہمارے گھروں میں برکت ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس YouTube چینل سمیع ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔